ابوظہبی میں موجود کیپٹل گیٹ نامی اس بلڈنگ کو وہاں کے خلیفہ بن زیاد ال نہیان کی خاص فرمائش پر تعمیر کیا گیا۔ یہ ایک ناممکن سا لگنے والا پروجیکٹ آخر کار 3 سال کے عرصے میں مکمل ہو ہی گیا۔ اس ناممکن پروجیکٹ کو بہت سے انجینئرز اور آرکیٹیکٹس نے 3 سالوں کے اندر فائنلی ممکن بنا ہی ڈالا۔ بلڈنگ کے لاکھوں ٹن کے وزن کو ایک ہی طرف جھکے ہونے کی وجہ سے انجینئرز کو یہ خدشہ لاحق تھا کہ اگر وزن میں تھوڑا سا بھی اونچ نیچ کیا گیا تو یہ بلڈنگ پل میں ڈھیر ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس بلڈنگ کی تعمیر انجینئرز اور آرکیٹیکٹس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھی۔ جتنی مشکل اس بلڈنگ کو بنانے میں پیش آئی، شاید اتنی برج خلیفہ کو بنانے میں بھی پیش نہیں آئی ہوگی۔ اس بلڈنگ نے اپنے امبیلنسڈ سٹرکچر کی وجہ سے فزکس کے تمام لاز کو تقریباً ریجیکٹ کر ہی دیا۔ یہ فزکس کے لاز کی نفی کرتی ہے۔ 300 سال کے عرصہ کی کنسٹرکشن کے بعد جب بلڈنگ مکمل طور پر لانچ کے لیے ریڈی تھی، عین اسی وقت ابوظہبی سے خلیفہ کا پیغام آیا کہ انہیں اس بلڈنگ پر ایک ہیلی پیڈ بھی چاہیے، اور یہ پیغام انجینئرز اور آرکیٹیکٹس پر پہاڑ بن کر ٹوٹا، کیونکہ بلڈنگ پہلے ہی اپنے ڈیزائن اور اپنے وزن کے لحاظ سے مزید کسی چیز کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ نہ تو ہیلی پیڈ کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے اس بلڈنگ پر جگہ رکھی گئی تھی، اور نہ ہی اس بلڈنگ کا سٹرکچر مزید کسی چیز کی پرمیشن دیتا تھا۔ لیکن جو بھی ہو، اب ہر طرح سے یہ ممکن بنانا ہی تھا کہ اس بلڈنگ کے اوپر ایک ہیلی پیڈ بنایا جائے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آخر کیسے؟ آؤٹ سائڈ فیکٹر پہ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ ویورز، کیپٹل بلڈنگ ابوظہبی میں موجود ایک ایسی بلڈنگ ہے جو بہت زیادہ اونچی تو نہیں ہے، لیکن اپنے ڈیزائن کی وجہ سے منفرد ہے۔ 524 فیٹ اونچی اس بلڈنگ کا آدھے سے بھی زیادہ وزن ایک سائڈ پر جھکا ہوا ہے۔ اس بلڈنگ کا جھکاؤ ٹاور آف پیسا کے جھکاؤ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ابوظہبی کے خلیفہ کو اس طرح کی خطرناک بلڈنگ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دراصل دنیا بھر میں اونچی سے اونچی اور منفرد سے منفرد بلڈنگز بنانے کا ایک رجحان چل پڑا ہے، اور اسی رجحان میں ابوظہبی کے خلیفہ بھی 2007 میں شامل ہو گئے۔ ان کا مقصد سب سے اونچی بلڈنگ بنانا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی بلڈنگ بنانا تھا جس کے سٹرکچر کو دیکھنے دنیا بھر سے لوگ آئیں، جس کو بنانے میں بہت زیادہ ٹائم بھی نہ لگے، اور وہ سب سے یونیک بھی ہو، اور فزکس کے لاز کی نفی بھی کرتی ہو۔ پھر اس مشکل ترین پروجیکٹ کو انجینئرز کو سونپ دیا گیا۔ اس پروجیکٹ کے لیے سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ اس کا ایک ڈیزائن تیار کرنا تھا۔ اس مرحلے میں کئی سارے ڈیزائنز بنائے اور ریجیکٹ کیے گئے۔ پھر بالآخر ایک ایسے ڈیزائن کا انتخاب کیا گیا جو کہ پانی کی لہروں کی طرح نظر آتا تھا۔ جی ہاں، اس بلڈنگ کا ڈیزائن پانی کی لہروں سے متاثر ہو کر ہی ڈیزائن کیا گیا۔ ابوظہبی کے خلیفہ کو یہ ڈیزائن بہت پسند آیا، اور پھر اسی ڈیزائن پر کام شروع کر دیا گیا۔ لیکن کیونکہ یہ ڈیزائن بہت منفرد لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناممکن سا معلوم ہوتا تھا، تو یہ انجینئرز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اس ڈیزائن کے لیے اس بلڈنگ کو ٹاپ سے پورے 18 درجے تک جھکانا تھا، اور اس کے لیے ایکسٹرا آرڈینری انجینئرنگ درکار تھی، کیونکہ اس بلڈنگ کا باٹم اس کے ٹاپ سے تقریباً 108 فیٹ کے فاصلے پر تھا۔ اس لیے اس سٹرکچر کو بنانے اور اس کو مینٹین رکھنے کے لیے انجینئرز کو ایک بہت ہی مضبوط اور ایکسٹرا آرڈینری فاؤنڈیشن بنانی پڑی۔ یہ فاؤنڈیشن اتنی ایکسٹرا آرڈینری تھی کہ یہ لاکھوں ٹن وزن کو برداشت کر سکتی تھی اور بلڈنگ کے سٹرکچر کو اپنی جگہ پر ٹکا سکتی تھی۔ بلڈنگ کا ڈیزائن بھی تیار ہو گیا اور اس کے لیے ایک مضبوط فاؤنڈیشن بھی تیار ہو گئی۔ اس کے بعد فردر کام جاری کیے گئے۔ اس بلڈنگ کی تعمیر کے لیے 2 کروڑ 15 لاکھ کے جی اسٹیل اور 3 کروڑ 60 لاکھ کے جی کنکریٹ کا استعمال کیا گیا۔ یہ بلڈنگ جب اپنی تعمیر کے مراحل سے گزر رہی تھی، تب انجینئرز کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جن میں ابوظہبی کا ٹمپریچر سر فہرست ہے۔ بہرحال بہت سارے چیلنجز کو پار کرتے کرتے جب بلڈنگ اپنے آخری مراحل پر پہنچی، تبھی ابوظہبی سے خلیفہ کا پیغام آیا کہ انہیں بلڈنگ کے ٹاپ پر ایک ہیلی پیڈ بھی چاہیے۔
اور یہ پیغام انجینئرز کے لیے کسی پہاڑ سے کم نہیں تھا، کیونکہ بلڈنگ کا سٹرکچر اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ تبھی انجینئرز سر جوڑ کر بیٹھے اور انہیں کوئی نہ کوئی سولوشن نکالنا ہی تھا کہ ہر حال میں یہاں پر ایک ہیلی پیڈ بننا ضروری ہے۔ پھر انجینئرز نے دوبارہ سے کیلکولیشن کی اور اس کے ڈیزائن میں مائنر سے چینج کے بعد اس بات کو ممکن بنا ڈالا کہ یہاں پر ایک ہیلی پیڈ بن سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے انجینئرز نے پہلے ہوا کا ٹیسٹ بھی کیا۔ اس ٹیسٹ میں یہ بات جاننا تھی کہ ہوا کا بہت زیادہ پریشر ہونے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ یہاں پر ہیلی کاپٹر کے کریش ہونے کا خطرہ ہو۔ لیکن اس ٹیسٹ کے بعد پھر اس بات کو ممکن بنا ہی ڈالا اور پھر انہوں نے یہاں پر ایک ہیلی پیڈ کی کنسٹرکشن بھی شروع کر دی، اور پھر 3 سال کی مسلسل کوششوں کے بعد کیپٹل بلڈنگ ابوظہبی کے خلیفہ کے ہینڈ اوور کر دی گئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی دیں، اور اگر آپ آؤٹ سائڈ فیکٹر پہ نئے ہیں تو آؤٹ سائڈ فیکٹر کو سبسکرائب کر دیں۔